بسم اللہ. تو خاموشی کے سلسلے میں کہ اگر آپ کے پاس بولنے کے لیے کچھ مسالہ نہیں ہے، فائدے کی باتیں نہیں ہیں، کام کی باتیں نہیں ہیں، تو خاموش رہنا بہتر ہے. جب تک خاموش رہیں گے فرشتے بھی خاموش رہیں گے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. جہاں آپ نے زبان کھولی، بولنا شروع کیا، فرشتے ایکٹیو ہو گئے، فرشتوں نے لکھنا شروع کر دیا. اگر صحیح بولا ہے، سچ بولا ہے اور بجا بولا ہے تو نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور اگر غلط بولا ہے تو پھر وہ نامہ اعمال میں تمہاری برائیاں لکھی جاتی رہیں گی. دیکھیے گا، یہ زبان ہے، یہ زبان بڑی خطرناک ہے. جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے زبان کو پہلے اپنے قابو میں رکھے. یہ زبان بھی بڑی عجیب ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، 32 دانتوں کے درمیان رہ کر بھی بولتی بہت ہے. روایت میں ہے کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے نا، صبح سویرے جب انسان اٹھتا ہے تو سب سے پہلے زبان اپنے اعضاء و جوارح سے سوال کرتی ہے، بتاؤ تم کیسے ہو، تمہاری خیریت ہے؟ تو اعضاء و جوارح، تمام پارٹس آف دا باڈی جو ہے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر تو خیریت ہے تو ہم بھی خیریت سے ہیں. یعنی اگر زبان خیریت تو سارے اعضاء و جوارح خیریت سے رہیں گے. اس لیے انسان کا کمال یہ ہے کہ اس زبان کو کنٹرول میں رکھے. جو زبان کو کنٹرول میں رکھے گا وہی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. ایک شخص نے جب رسول اللہ سے وصیت چاہی، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے، یا رسول اللہ مجھے سفارش کیجیے. رسول اللہ نے کہا کہ تم مجھے وعدہ کرو، ایک چیز کا وعدہ کرو، میں تمہیں ایک چیز کی ضمانت کرتا ہوں. یا رسول اللہ کس چیز کا وعدہ کروں؟ کہا تم مجھے وعدہ کرو کہ زبان کو قابو میں رکھو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس لیے کہ 70 سے زیادہ برائیاں انسان زبان کے ذریعے سے کرتا ہے. جھوٹ، الزام، تہمت، غیبت، اور کسی کی جو ہے وہ توہین، کسی کی بے عزتی، کسی کو ذلت کرنا، کہنا، یہ سارے برائیاں وہ ہیں جو 70 سے زیادہ گناہ اور 70 سے زیادہ برائیاں وہ ہیں جو زبان کے ذریعے سے، اور 100 سے زیادہ نیکیاں اسی زبان کے ذریعے سے ہو سکتی ہیں. ذکر بھی، تلاوت بھی، قرات بھی، نماز بھی اور عبادت بھی اسی زبان سے، سلام بھی، نوحہ بھی، فضائل بھی اور نعت علی بھی اسی زبان سے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یا علی. اب دیکھیں، قرآن سے سیکھیں. قرآن ہمارے لیے بہترین اخلاقی معیار ہے. قرآن ہی بتائے گا کہ کہاں خاموش رہنا ہے اور کہاں بولنا ہے. جس قرآن نے سفارش کی ہے خاموش رہنے کی، وہی قرآن ہمیں بولنے کا انداز بھی بتا رہا ہے کہ کب بولیں، زبان کھولیں تو کہاں کھولیں، کب کھولیں. قرآن مجید میں آپ بولنے کا انداز دیکھیں گے. قول، قول یعنی بولنا. کون سا قول؟ قولا معروف، نیکی والا. وہ قول جس کے بولنے سے فائدہ ہو، وہ قول جس کے بولنے میں لوگوں کو اثر ہو، وہ قول جس کے بولنے میں تمہارا بھی فائدہ ہو، وہ قول جس کے بولنے سے لوگوں کے دلوں میں محبتیں اضافہ ہوں. قول معروف پورے قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے. ان تقولوا قولا معروفا. دیکھو، جب زبان کھولو تو نیکی کے ساتھ کھولو، ورنہ نہ کھولو، جواب دینا ہوگا. قرآن مجید کی آیت ہے نا، وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب وعتید. جو کچھ ہم نے اپنی زبان سے لفظ نکالا ہے نا، وہ ایک ایک لفظ جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. زبان کھولنے سے پہلے فلا فتح